تبصرے کے لیے میں محترم ایم اے جلیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اس کے اوپر تبصرہ پیش کریں۔ ایم اے جلیل صاحب، سیکریٹری شعبہ منصوبہ بندی، حلقہ مہاراشٹرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم امیر مقامی و ناظم ضلع اور لائق احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور لائق تکریم ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ جو مرکزی موضوع تطہیر قلب کے حوالے سے جو مذاکرہ کا عنوان دیا گیا تھا، آپ نے ہمارے تینوں جو مذاکرے میں شریک ساتھیوں کو سماعت فرمایا، جن میں پہلے سب سے محترم فاروق شبیبی صاحب، اس کے بعد ہماری بہن محترمہ شہناز صاحبہ، اور تیسرے ہمارے شریک امیر حمزہ نے اس میں حصہ لیا۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے ان تینوں ساتھیوں نے اور ایک عنوان ہو اور اس کے کئی پہلو نہ بنتے ہوں، کئی مختلف یا ڈفرنس کے ساتھ، فرق کے ساتھ پہلو نہ بنتے ہوں، اس پہ تینوں یا زیادہ مقررین کا اظہار خیال بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ کوئی فائدے گنائے، کوئی نقصان گنائے، کوئی میرٹس گنائے، کوئی ڈی میرٹس گنائے، تو پھر مقررین کی ویرائٹی ہوتی ہے، ورنہ موضوع یہ ایک ہی شخص کے بیان کرنے کا ہے۔ لیکن مذاکرہ ہونے کے باوجود بھی ہمارے تینوں ساتھیوں نے کوشش کی، اور الحمدللہ تینوں ساتھیوں کی باتوں میں ریپیٹیشن کہیں نہیں ہوا، بعض چیزوں میں ریپیٹیشن ہوا ہے، لیکن تینوں ہماری جو شرکا نے الحمدللہ اپنے مقررہ وقت میں، وہ بھی دوسری خوشی کی بات ہے کہ 1.5-2 منٹ کا بعض ساتھیوں سے ہوا، ورنہ یہ ہے کہ تقریباً ایگزیکٹ وقت میں ہی ہمارے ان ساتھیوں نے الحمدللہ اپنی بات کو مکمل کیا ہے۔ اور جو باتیں ہمارے ساتھیوں کے ذریعے آئی ہے، جو پہلو اس میں کور کیے گئے ہیں، اس میں بھی کافی ویرائٹی ہے کہ ہمارے فاروق شبیبی صاحب نے تطہیر قلب کے حوالے سے اس کے جو عملی مظاہر ہیں، تطہیر قلب کیا ہے، اس پر انہوں نے فوکس کرنے کے بجائے اس کے عملی جو مظاہر ہیں، نماز جو ہماری توجہ کا پہلو خاص ہے، بہت عملی طرف انہوں نے توجہ دلائی، انفاق ہے، قربانی ہے، اور حب دنیا ہے، جو ہماری ایک طرح سے دل ہی کا گویا کہ مرض ہوتا ہے۔ مختلف واقعات کے حوالے سے آپ نے بیان چیزیں کی ہیں۔ ہماری جو بہن محترمہ شہناز بیگم صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی الحمدللہ دل کے مرکز اصلاح ہونے پر اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اصل کمانڈنگ پوزیشن دل کی ہوتی ہے۔ ہمارے تمام اعضاء جو جوارے ہیں وہ تابع ہوتے ہیں دل کے، اس لیے دل کے بدل جانے کے نتیجے ہی میں ہماری شخصیت میں انقلاب آ سکتا ہے، اور ہماری شخصیت کا انقلاب ہی اجتماعیت میں ڈھل کر وہ اسلامی انقلاب بن سکتا ہے۔ یہ آپ نے کہا، اور آپ نے بھی کچھ مظاہر جو اس کے ہوتے ہیں یا اس کی جو بیماریاں ہیں، تو دل کی تنگی کے حوالے سے خاص طور سے بہنوں کا اس میں انہوں نے تذکرہ کیا۔ میرا احساس ہے کہ ہماری بہنیں ہی صرف دل کے معاملے میں وہ صرف دل سے کام لیتی ہیں، بہنیں نہیں لیتی ہیں، یہ انسانی نفسیات کا حصہ ہے۔ مرد حضرات بھی دل ہی سے کام کرتے ہیں، اور ان کے اندر جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دل ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، ان میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی دل ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ نے کچھ عملی رویے کے حوالے سے عبادات، اخلاق، رویے وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا۔ بردر امیر حمزہ صاحب نے بھی الحمدللہ دل کی جو کمانڈنگ پوزیشن کا ذکر کرتے ہوئے ایمان، قربانی اور واقعات کے حوالے سے بہت مربوط انداز کی گفتگو کی۔ میں بہت دنوں کے بعد بردر امیر حمزہ کو میں نے سنا ہوں، فاروق بھائی سے اور باجی سے اس طرح تعارف ہے کہ باجی ماشاءاللہ بہت پہلے ہی سے مطالعہ وغیرہ کافی ہے، ناظم ضلع رہ چکی ہیں، لیکن ہمارے امیر حمزہ صاحب کے کو سن کر اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ بہت دنوں کے بعد انہوں نے ماشاءاللہ ایک بہت مربوط انداز میں چیزیں پیش کی ہیں۔ لیکن جو قابل توجہ ایک دو باتیں برادر امیر حمزہ کے حوالے سے میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ سینہ اور سینے کا علم اور دل کی کیفیت یہ تو بہت مسلم ہے، لیکن ہمارا اسلام سینہ بہ سینہ پہنچا، یہ تھوڑا سا ہمارے لیے اس جملے کو یا اس تصور کو ہم کو اوائڈ کرنا چاہیے کہ اسلام سینہ بہ سینہ پہنچا ہے۔ یہ ہماری تھوڑا سا جو تحریکی فکر ہے یا تحریک جو تصور دین رکھتی ہے اس حوالے سے تھوڑا سا ہم کو یہ روایتی میں تو نہیں چل جائے گا معاشرے میں، لیکن تحریک فکر کے حوالے سے ہم کو تھوڑا سا کرنا چاہیے۔ اور ایک سلپ آف ٹنگ ہوا ہے، وہ غلطی نہیں ہے، وہ آپ نے کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ ثبت قلوب علی قلبی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ کسی کا نہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور ترمذی کی یہ
روایت ہے، یہ تو ہماری تھوڑا سا اوتھینٹسٹی ہماری بات میں پیدا ہوتی ہے. لیکن مجموعی طور سے ہمارے تینوں ساتھیوں نے الحمدللہ وہ جو موضوع کا جو دلیل تھی کہ اسلامی انقلاب جو بپا ہونا ہے، جن کے لیے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، جن کے لیے میں اپنی آپ جانوں کو کھپا رہے ہیں، اپنے مال کو لگا رہے ہیں، وقت کو لگا رہے ہیں، وہ اسلامی انقلاب کا جو پہلا مرحلہ ہے، جو اولین مرحلہ ہے، وہ قلب کی پاکی ہے، قلب کی تطہیر ہے. قلب کی پاکی اگر نہ ہو تو اسلامی انقلاب کا مرحلہ یہ آ نہیں سکتا ہے. یہ ہمارے تینوں ساتھیوں کی گفتگو سے الحمدللہ یہ بات واضح ہوئی ہے. میں چند باتیں اس موقع سے بطور تبصرہ یا جو میرے اظہار خیال کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ اس کا آغاز ہمارے محترم فاروق شبیبی صاحب نے بھی آپ سے کیا کہ ہمارے درمیان ہمارے تحریکی حلقوں میں تطہیر قلب، قلب کی پاکی، روحانیت، نفس اور وہ جو اس طرح کی تصوف سے متعلق اصطلاحیں اس کو سمجھی جاتی تھی، اس کو ہمارے پاس اس کا پہلے سے بہت زیادہ رواج نہیں تھا. ہماری گفتگوؤں میں، ہماری باتوں میں یہ باتیں بہت کم آیا کرتی تھیں. لیکن گزشتہ 3 میقاتوں سے 2-3 میقاتوں سے ہمارے پاس یہ سلسلہ بہت زیادہ ہوا ہے. اور اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ تصوف صوفیہ کا جو طرز تربیت ہوا کرتا تھا، خانقاہی جو نظام ہوا کرتا تھا، وہاں فرد کو لا کر کے قلب کی پاکی اور قلب کی آلائشوں کو، گندگیوں کو نکال کر اس کو پیوریفائی کر کے بالکل انسان بدل کے وہ لوگ پیش کر دیتے تھے. وہ ایک برسوں تک نظام اس میں رہا ہے، لیکن اس کے اندر بہت سی خرابیاں رہی ہیں، جس کے نتیجے میں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف کی تو جو غلط پریکٹسز تھی، تصوف کے اندر جو چیزیں غلط تھی، اس پہ اتنی سخت آپ نے تنقید کی ہے مولانا مودودی نے کہ جماعت اسلامی کے جو افراد ان کی جو اٹھان ہوئی ہے ابتدا سے لے کر کچھ عرصے پہلے تک کی، وہ یہ ہے کہ وہ تصوف کے سلسلے میں اور صوفیانہ نظام، دل کی پاکی، دل کے کو وہ جو ابھی محترم قوی فلاحی صاحب نے ذکر کیا کہ تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنی کیفیات پہ غور کر کے اس کرنا، ان کے پاس اس کے اور کچھ میتھڈز بھی انہوں نے ایجاد کیے تھے. لیکن اس کے اندر بعض چیزیں ایسی خرابیاں تھیں جس کو تحریک اسلامی یا جماعت اسلامی کا تصور دین جب ہم جو مولانا مودودی نے پیش کیا، وہ اس کے لیے بہت زیادہ وہ گویا کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی. اس کی خرابیاں ایسی بھی تھیں. تو مولانا مودودی نے سخت تنقید کی اس کے اوپر، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس کی جماعت اسلامی کے اندر وہ جو صوفیانہ طرز کا تربیت، دل کی پاکی اور دل کو صاف کرنا، دل پر توجہ کرنا اور اذکار اور اپنے آپ کو مراقبے میں رکھ کر دل کو پاک کرنا، یہ کیفیات ہمارے پاس اس طرز پہ نہیں رہی ہے جیسا کہ ہمارے پاس دیگر ہمارے مسلمانوں کے اندر، امت مسلمہ کے عام سواد اعظم میں وہ چیز پائی جاتی تھی. ہمارے پاس اس کی کمزوری رہی ہے. تو اس میں ایک ایکسٹریم یہ ہو گیا کہ مولانا مودودی نے جس چیز سے ہم کو نکالنا چاہتے تھے، بچانا چاہتے تھے، تو لیکن یہ ہے کہ تصوفی کی دنیا کی وہ باتیں جو خالص اسلامی تھی، دل کی پاکی اور دل کی صفائی اور ذکر الہی اور اس قسم کی جو کیفیات وہاں تھی، اس میں بعض جو اچھی باتیں تھیں، اسلامی باتیں تھیں، اس سے بھی ہمارے رفقا کی، ہمارے کیڈر کی توجہ ہٹ گئی پوری طریقے سے. اس لیے آپ ہمارے پاس کا موجودہ کیڈر تو مولانا مودودی کو پڑھنے کے نتیجے میں تصوف سے یا دل کی پاکی سے یہ دور نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پریکٹسز ہوتی رہی، اس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک خاص کلچر تحریک میں وجود میں آیا، جس کے نتیجے میں دل کی پاکی، دل کی تطہیر وغیرہ سے متعلق ہم لوگوں نے دوری اختیار کی. اور ہم نے ہمارے کلچر کے نتیجے میں ہمارے بزرگوں کی باتیں سنتے ہوئے اور ان کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک کلچر بن گیا، جس کے نتیجے میں ذکر اور للہیت اور قلب کی کیفیت، اللہ کی حضوری اور وہ جو خاص جو ایک طرح سے مراسم اس کے تھے، اس سے ہم نے سختی سے اجتناب کیا. جتنا مولانا مودودی روکنا چاہتے تھے، اس سے آگے بڑھ کے ہم نے اس کی اچھی باتوں سے بھی ہم نے اجتناب کر لیا، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس کی جو کیفیات ہے، جس کا ذکر فاروق شبیبی صاحب نے بھی ذکر کیا، ہماری بہن نے بھی ذکر کیا، کچھ اشارے انہوں نے بھی دیے ہم کہ ہمارے پاس جو اس وقت کمیاں پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر میں بھی اس میں شریک ہوں، ہم سب بیشتر ہمارے رفقا ہے کہ نمازوں کی پابندی، کہ کسی حال میں میری جماعت نہ چھوٹے، مہینوں تک ہمارا مجھ پہ جنون جذبہ طاری رہے کہ میری نماز تکبیر اولیٰ سے ہو، اور اس کے لیے میں ہر چیز قسم کا ایڈجسٹمنٹ کر لوں گا. جس طرح دنیا کے منور حسن صاحب نے بھی اس کو لکھا ہے کہ کسی دنیاوی کام کے لیے، کسی دنیاوی کچھ اٹریکشن کے لیے ہم ہر چیز کو آگے پیچھے کر کے کسی طرح سے کرتے ہیں، اتنا جذبہ ہمارا نماز کے معاملے میں، ہمارا وہ جذبہ کیفیات نہیں رہی، نہیں ہے، آج بھی نہیں ہے.
اس کی وجہ کہیں نہ کہیں ہمارے درمیان سے تزکیہ، تربیت اور یہ قلب کی تطہیر کی پاکی کے جو متعلق جو امور تھے ان کو ہم نے کہیں نہ کہیں تحریک اسلامی کی ابتدا سے ہم نے کیا ہے. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا اس مجلس میں. مثال کے طور پر مولانا مودودی نے جب کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے لوگو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو، تو مولانا نے تفسیر میں لکھا ہے کہ نماز اصل نہیں ہے بلکہ کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. نماز اور صبر سے مدد حاصل کرنا ہے تو نماز اصل نہیں ہے بلکہ وہ چیز اصل ہے جس کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے، اس سے تعاون حاصل کرنا ہے. لیکن وہ مولانا مودودی کا ایک کانٹیکسٹ تھا، مولانا مودودی اس کو بات کہنا چاہ رہے تھے. ہم نے اس کی بات کا تھوڑا سا ہمارے پاس پریکٹسز اس طرح غلط ہو گئی. اس کے بعد ہمارے لوگوں نے توجہ کی تو تصوف سے متعلق، اسلامی تصوف سے متعلق دو ہمارے پاس 2-3 کتابچے ہی ہیں. ایک ہے مولانا سید عروج احمد قادری صاحب کا کتابچہ ہے اسلامی تصوف، اور دوسرا ہے ڈاکٹر عبداللہ انصاری صاحب کا، اس پر بھی تصوف پہ بھی کتابچہ ہے، اور اس کے جو ہماری جو مقصد زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، جو دل کی پاکی، دل کی صفائی اور وہ جو ایک طرح کا صوفیانہ نظام ہے اس میں سے اچھی باتیں. تو اسلامی تصوف کے نام سے کتابچہ ہمارے بہت بنیادی کتابچہ ہے، وہ ہماری پاس پریکٹس میں نہیں آ سکا. بتایا جاتا ہے کہ بعد میں مولانا عروج احمد قادری اللہ کا موقع نہیں دیا، وہ غیر اسلامی تصوف کے حوالے سے بھی کتاب لکھنا چاہ رہے تھے لیکن وہ موقع نہیں آیا، اس سے مقدمہ وہ شاید لکھ سکے تھے. تو یہ جو چیز آئی ہمارے درمیان، تو ہمارے درمیان یہ جو تطہیر قلب کے اجتماعات کا سلسلہ شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے محسوس کیا کہ ہمارے درمیان اسلامی انقلاب کے لیے ہمارے پاس جو وسیع تصور دین ہیں، وہ جو مولانا مودودی نے کہا تھا کہ ہم بسم اللہ کی گنبد میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، تو ہمارے لوگوں نے وہ گنبد میں سے ایسے ہی نکلے کہ وہ میدان عمل کے نام پر، کہ میدان عمل میں ہم نے کیا کرے وہ تو ہم کو معلوم ہے ہم نے کیا کیے، کتنا کر سکے کتنا نہیں کرتے ہیں، وہاں کیا کوتاہیاں وہ الگ ہے، لیکن وہاں سے کے نام پر ہم نے جی چھڑا لیا گنبد سے. مولانا مودودی جس کانٹیکس میں گنبد سے نکالنا چاہتے تھے، تو اس طرح کا ہمارا لٹریچر مولانا مودودی کے علاوہ بھی اگر آپ کو بات میں کہوں کہ علامہ اقبال نے بھی ان کے جو اشعار سنتے ہیں اور ہم جھوم کر پڑھتے ہیں جسے اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ تصوف فخر اور ذکر الہی اور صبح گاہی یہ نہیں ہے، ہم تو مرد مجاہد ہیں. اس تصور نے ہمیں اپنے قلب کی دنیا میں جھانکنے کا موقع نہیں دیا. اقبال نے کہا تھا کہ چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات ہے، وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھوں سے تماشائے حیات، ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانخواہی میں اسے. یہ ابلیس کی مجلس شورا کے اندر وہاں کے احوال کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ مسلمانوں کو ذکر و فکر اور صبح گاہی، سحر خیزی، تہجد گزاری میں لگا دو، اسے مرد میدان اسے نکال دو. یہ شیطان کا گویا کہ منصوبہ تھا. ہم نے اس سے ایسی اسپرٹ لی، کہا کہ صبح گاہی اور ذکر و فکر اور خانقاہی اور سب نہیں، ہم تو مرد مجاہد ہیں، میدان کے آدمی ہیں. یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خدا گاہ وہ خدا مست، یہ مذہب ملا وہ جمادات و نباتات. ذکر و فکر کیا ہے؟ چرند پرند اور نباتات کا ہے. اقبال نے صحیح اسپرٹ میں کہا تھا، لیکن ہم نے انطباق غلط کر لیا. تو ہمارے درمیان اب یہ اجتماع کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے 2-3 مقامات سے، تو الحمدللہ اس کے نتیجے میں یہ ہوا ہے کہ ہم تطہیر، روحانی ارتقاء، دل کی کیفیات اور وہ ساری چیزوں کی طرف ہمارے پاس اجتماعات ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہر 3 مہینے کا اجتماع کا نام تطہیر قلب رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تم رکھ رہے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ ہم جو تطہیر قلب وغیرہ اصطلاح ہے، روحانی اصطلاح، صوفیانہ طرز کی بعض جو اسلامی باتیں ہیں، اس کے قریب ہمارے اکابرین نے ہم کو متوجہ کرنا شروع کیا ہے. تو ہم اجتماع کے نام پہ علم حاصل کر رہے ہیں اس کا. اب ہمیں تطہیر قلب کی اہمیت معلوم ہو رہی ہے، تطہیر قلب کے ذرائع ہم کو معلوم ہو رہے ہیں، تطہیر قلب کے نتیجے میں ہم کو جو مظاہر ہیں، تطہیر قلب کے قلب کی پاکی کے نتیجے میں کیا کیا مظاہر ہوتے ہیں، وہ اس سے ہم واقف ہو گئے ہیں. اور یہ 3, 4, 5, 6 سال سے ہمارے یہاں کی کیڈر تقریباً، کسی نے اگر آج شرکت پہلی بار کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن ہم 7-8 سال سے واقفیت کے درجے پہ آ گئے ہیں. لیکن ابھی بھی اس واقفیت کے نتیجے میں دل کی کیفیات کی تبدیلی اور وہ اسلامی انقلاب کے لیے دلکار جو پاور ہاؤس ہمارا جو بننا چاہیے دل، وہ ہم نہیں بنا سک رہے ہیں. اور مولانا قوی فلاحی صاحب نے صحیح کہا کہ یہ جماعت اسلامی نہیں بنا سکتی ہے، یہ فرد کو خود کو بنانا پڑتا ہے. ہم مشکور ہیں، میں مشکور ہوں جماعت اسلامی ناندیڑ کا کہ آج انہوں نے مجھے موقع دیا، میں مولانا قوی فلاحی صاحب کی اس گفتگو میں شریک رہا. وہ باتیں سب ہمارے ذہن میں بھی آتی ہیں، آپ کے ذہن میں آتی ہیں، لیکن مولانا قوی فلاحی صاحب کی جو تقریر چڑھی تھی اور وہ قلب پہ ہمارے کیفیات مرتسم ہو رہی تھی، میری اسی
رائے ہے کہ ہم کسی موقع پر اتنی لمبی ڈسکشن اور ساری گفتگو نہ کریں, 1.5-2 گھنٹے کا ہم وہ جوئیں, پھر 1-1 گھنٹہ ہم اکیلے بیٹھیں, کسی مربی کو ساتھ لے کے بیٹھیں, پھر قلب کی کیفیات نوٹ کریں, کسی کو ہم نہ بتائیں, کسی کو نہ کریں, ہم کچھ فیصلے کر لیں کاغذ پر کہ صاحب اب یہ میری جو چیز ہیں, تو اب جو دل کی کیفیت ہے, تو اس دل کی کمزوری کے نتیجے میں دل جنس پر کمانڈ کر رہا ہے, میری آنکھ پر دل کمانڈ کر رہا ہے, آنکھوں کی کیا پوزیشن ہے, کیا اللہ تعالیٰ نے جو آنکھ مجھے دی تھی اپنے پیدائش کے وقت سے, اس کی پاکی کے ساتھ, پاکیزگی نفس کے ساتھ اور نگاہوں کی پاکیزگی کے ساتھ آج اسی طرح محفوظ ہے؟ کیا کان اسی طرح محفوظ ہیں؟ کیا دل کیا زبان اسی طرح محفوظ ہے؟ اور ان کو سب کو کمانڈ کرنے والا دل کیا اسی طرح محفوظ ہے؟ تو یہ ہم نے اپنا فیصلہ کر کے, ہم کسی موقع سے اگر آج ہو تو آج, ہم رات میں اپنے گھروں میں جا کر بیٹھنا پڑے گا, گھنٹہ, سوا گھنٹہ, 1.5 گھنٹہ, جو ہماری ضرورت ہے, ہماری کیفیات آپ کو لکھنی پڑے گی, خود فیصلہ کرنا پڑے گا کہ صاحب یہ چیزیں, یہ خباثتیں دل کے اندر, یہ داغ میرے بڑھ رہے ہیں, دنیا کا کوئی آدمی نہیں بتا سکتا ہے, اور ہم کو خود کرنا پڑے گا. اور اس کا آغاز کر دینا چاہیے کل کی فجر سے, تہجد سے, کہ مالک اب موقع جتنا بچ گیا ہے اس کے اندر میرے قلب کی پاکی کا سامان کر دے. ورنہ یہ اجتماعات ہوتے رہیں گے, گفتگو ہوں گی, بہت ڈسکشن, بہت ویرائٹی اس کے اندر آئے گی, لیکن کبھی کبھار ہم صرف اس لیے سننے کے دوران جو کیفیات ہم پہ مرتسم ہوتی ہیں اس کو پوری طرح سے پیوست کر دینے کا انتظام ہم کو کرنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے تمام ساتھیوں کو بھی کرنے کی ضرورت ہے. اب تو اس اصطلاح سے ہم کچھ مانوس ہوئے ہیں, تو موٹی موٹی باتیں جن کی طرف ہم کو توجہ کرنا ہے, ہمارے ساتھیوں نے بھی توجہ دلائی ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ قلب کی کیفیات جہاں متاثر ہوئی ہیں, تو بہت لمبی فہرست مولانا عبدالقوی فرعی صاحب نے بھی گنائی ہے کہ کہاں کہاں ہم پر داغ ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی عبادت, اللہ تعالیٰ سے محبت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا عشق, اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے معاملات سے لے کر ہماری بہت جو جتنے میدان ہیں اس میں ہماری کیفیات کیا ہے. تحریک کی وابستگی کے حوالے سے ہماری بہن نے بھی تذکرہ کیا, تحریک کی وابستگی, اس کے کمٹمنٹ کو پورا کرنے کا جو ہمارا وعدہ ہم نے اللہ سے کیا تھا. امیر اور جماعت اسلامی تو ہمارا مقامی نظم ہے, زمینی نظم ہے, لیکن ہم نے وعدہ کمٹمنٹ اللہ سے کیا ہے, اس کے حوالے سے ہماری کیا کیفیات ہے, عبادات کے معاملے میں نماز کی ہماری کیا کیفیات ہے, ہم سب سمجھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے تطہیر قلب اجتماع کے اندر دن بھر ہمارے موضوعات رہیں گے, ڈسکشن رہیں گے. میری کوشش ہونی چاہیے, میری کوشش رہے گی انشاءاللہ. میں تو مجھے بہت اچھا موقع ملا ہے کہ میں اس دوران پھر ایک مرتبہ وہ ساری چیزیں ریوائز ہوئیں. ان کا ریوائز ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دھول گرد جمتی ہے, لیکن پھر اجتماع ختم ہوا, کل سے پھر ہم اپنے معمولات میں لگ جاتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں حاصل رزلٹ کچھ نہیں ہوتا ہے. تب ہماری ہر ایکٹیویٹی کا, ہر کام کا, ہر سننے والی بات کا, ہر کرنے والے کام کا ایک رزلٹ میری اپنی ذات پر ایسا ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے پاس سرخرو ہو جاؤں. یہ کوشش ہمیں شعوری طور پر کرنی پڑے گی. یہی چند باتیں بطور تذکرہ میں اس موقع سر عرض کر سکتا تھا. اللہ تعالیٰ سے آئیے ہم سب مل کر دعا کریں کہ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم, کہ اے اللہ مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے, جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے, مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا. ایک عالم دین, معروف عالم دین ہے, بہت بڑے عالم دین ہیں, دوسرے مکتب فکر کے ہیں, ان کی ساری باتوں سے اتفاق ہم نہیں کر سکتے ہیں, لیکن ان کی میں گفتگو ایک مرتبہ سن رہا تھا, بہت پیاری بات مجھے سمجھ میں آئی تھی کہ ہم نے انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں, ہم نے اسے موت سے زیادہ مختص کر دیا ہے کہ اللہ ہم تیرے ہی ہیں اور تیری طرف لوٹ کر آنے والے ہیں. تو یہ جو بات کہی آیت کے اندر, سورہ شعراء کی آیت میں جو کہی گئی تھی الشعراء میں, کہ مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے کہا کہ ہم کو جو کان ملا, جو آنکھ ملی, جو دل ملا, جو اعضاء جوارح ملے, جو کیفیات ملی, جو روح ملی, ہمارا قلب سے مراد روح ہے, جو روح جو پاکیزگی کے ساتھ ملی تھی, تو انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تیری طرف لوٹنے والے ہیں. نہیں, یہ سب تیری چیز تو جو ہم کو عطا کی تھی وہ سب لوٹانے والے بھی ہیں. تو اللہ نے جس پوزیشن میں ہم کو دیا ہے, کیا ہم اس پوزیشن میں لوٹانے والے ہیں؟ جیسا دل اللہ نے دیا تھا, جیسی روح دی تھی, جیسا قلب دیا تھا, اب اللہ کو لوٹانا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, مر گیا, انتقال آ گیا, وہ پڑھنا نہیں ہے. اس کیفیت کے ساتھ ہے کہ اب میرا دل کتنا سلامت ہے, میری آنکھ کتنی سلامت ہے, میرے کان کتنے سلامت ہیں, جیسے اللہ نے دیے, میں اس لوٹانے کی پوزیشن میں ہوں کہ نہیں ہوں. یہ اگر ہم نے غور کر لیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم یہ جو دعا کہی گئی ہے کہ اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا, یہ آیت میں جو بات کہی گئی ہے, تو ہمیں یہ پوری کیفیات کے ساتھ اللہ کے حضور سلامتی کے ساتھ حاضر ہونا ہے. سلامتی مطلب اللہ نے جیسے دیا تھا اسی طرز پہ ہم اس کو لوٹا سکیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دل کی حالت پر غور کرنے اور اس میں قابل لحاظ تبدیلی کے لیے بیٹھنے، غور و فکر کرنے اور خود کا منصوبہ بنانے اور خود کوئی ٹارگٹ اچیو کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہی ہمارے کاموں پر اللہ تعالیٰ نگراں بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔